بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ایلو سکوٹرینا پر ہے۔ یہ اس کو ایلوا مصبر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے ابھی تک جو نا ایلو مزاج کا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور اس دوا کو ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا کسی بھی مریض پر، اور نہ ہی کبھی ضرورت پڑی ہے۔ دوسری ادویہ کے تو مریض میں نے دیکھے ہیں، مگر ایلو کا کوئی بھی مریض میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دوا کی اہم ترین علامات کون سی ہے جو سب سے پہلے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے جو اہم علامت ہے، جس پر ہمارے جو سینئر ہے، جو نیش لیڈر ہے، یا کاشی رام ہے، یا دوسرے جو ہمارے ہومیوپیتھ ہے جنہوں نے اس پر فوکس کیا، وہ اہم ترین علامت اس کے پخانے میں پائی جاتی ہے کہ مریض کا جو سخت پخانہ ہے بغیر اختیار کے نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے نا، یہ سب سے اہم علامت ہے اس دوا کی، اور اس علامت پر ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے اس علامت پر۔ تو ایک تو اس علامت کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، اور دوسری علامت اس کی جو دماغی علامات میں ہے کہ جو ایلو مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عیاشی کرنا پسند کرتے ہیں۔ کاشی رام نے اس کے لیے لکھا ہے کہ بعض وقت عیاشی کے خیالات کا دماغ میں چکر کھانا، تو یہ جملہ لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایلو مزاج کے جو لوگ ہیں وہ عیاشی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو نا دماغی جو علامات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو اہم علامت ہے نا وہ یہ ہے کہ ایلو مزاج کے جو لوگ ہیں وہ عیاشی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو تمہید میں جو مقدمے میں جو علامات بیان کی، اس کے آخر میں جا کر جو نا وہ اس کے لیے ایک جملہ لکھا ہے: پرانے بیئر پینے والوں اور تھکے ماندے انسانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ جملہ لکھا ہے کاشی رام نے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس کے درد سر میں یہ خاص بات ہے کہ وہ درد سر درد کمر سے عدل بدل کر آتا ہے، یا پخانے سے عدل بدل کر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے کمر میں درد ہوگا، پھر سر میں درد ہوگا، یا پہلے پخانہ کرے گا پھر سر میں درد ہوگا، یا یہ ہے کہ پہلے دست لگیں گے پھر بعد میں سر درد ہوگا۔ جب سر درد ختم ہوگا تو پھر وہ واپس وہی تکلیف جو جس سے یہ بدلا تھا نا سر درد، وہ پھر شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر دست کے بعد سر درد ہے تو پھر سر درد ختم ہونے کے بعد پھر دست شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کمر درد ہے اور اس کے بعد سر درد ہوا تو سر درد کے بعد پھر کمر درد شروع ہو جائے گا۔ یعنی سر درد اور کمر درد کا عدل بدل کر آنا، یا اسہال اور سر درد کا عدل بدل کر آنا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے نا درد سر کی دوسری امراض کے ساتھ، تو یہ اس دوا کی جو اہم علامت گنی گئی ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات جو اس کی کمی زیادتی میں ہے وہ ہے کہ گرمی سے اور گرم مرطوب موسم سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے، ٹھنڈی چیز لگانے سے اور ٹھنڈے موسم میں اس کی تکلیفات کم ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کے سر درد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کے دنوں میں جو ایلو مزاج کی عورت کو سر درد ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی لگانے سے سر کا جو درد ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایلو مزاج کے شخص کو اگر مسیں نکل آئیں تو وہ اس مسوں پر ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس دوا کی جو نا ایک خاص علامت معلوم ہوتی ہے، اہمیت کی حامل یہ علامت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی اس کی کچھ اہم علامات پر جو میں نے روشنی پہلے ہی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب شروع کرتے ہیں اس دوا کے بارے میں جو کاشی رام نے جو تمہیداً اس دوا کو سمجھانے کے لیے جو کچھ لکھا ہے وہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جس چیز کی وضاحت مطلوب ہوگی وہ وضاحت میں کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو اس دوا کے بارے میں لکھا ہے، اس دوا کو ہومیوپیتھک میں آنے سے پہلے حکمت میں اس دوا کو جو نا وہ مصبر کو لوگ استعمال کرتے تھے دست لانے کے لیے، یعنی دست لگانے کے لیے جو نا وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ حکماء کا خیال تھا کہ کچھ بیماریاں جو نا وہ دست لگنے سے وہ ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ٹھیک ہوتی۔ تو کاشی رام لکھتا ہے کہ ایلوا زمانے قدیم سے بطور دوا کے استعمال ہو رہا ہے، اور آج تک اس کو بطور دست آور استعمال کیا جاتا ہے۔ جس قدر پیٹنٹ ادویہ دست آور یا حیض کی خرابیوں کے لیے آج مہذب دنیا میں ملتی ہیں، مہذب سے مراد یہ جدید دنیا، ان سب میں کم و بیش اس دوا کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، یعنی ایلوا کے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس دوا کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، خواہ وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ عموماً آنتوں کی خرابیوں کے شکار ہوتے ہیں، اور ایلو سے پیدا شدہ اثرات کو سلفر درست کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرانی تکلیفات کے علاج جہاں دست آور ادویہ کا زیادہ استعمال کیا گیا سلفر سے شروع کیا جاتا ہے۔ دوستو، جو پہلے ظاہر بات ہے ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک سے پہلے حکمت تھی، اور حکماء جو کچھ مریضوں کو جو نا دست آور دوائیاں زیادہ دیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پیٹ کے صاف ہونے سے جو نا اس کی یہ بیماری جو نا وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو پیٹ کو صاف کرنے کے دست آور وہ کچھ بعض اوقات وہ مفرد دوا دیتے تھے، اور اکثر اوقات وہ جو نا کچھ پھکی وغیرہ یا کچھ مجون بنا کر دیتے تھے، تو ان میں جو نا ایلو کا استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ کیونکہ دست آور دوا ہے تو اس سے وہ دست لگ جاتے تھے، وہ مریض کا پیٹ صاف کرتے تھے اور بعد میں کوئی اور دوا دیتے تھے۔ تو حکمت میں تو اس طرح اس کا استعمال ہوتا رہا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس کے جو دست کی جو علامت ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور آزمائش کرنے سے پھر جو پتہ چلا نا وہ یہی پتہ چلا کہ پخانہ اور مبرز کی جو علامات ہے اس دوا میں بقیہ جسم کے جو اجزاء ہیں ان سے زیادہ علامات موجود ہے پخانہ اور مبرز میں، اور اس دوا کی جو سب سے خاص علامت ہے نا وہ بھی مبرز میں موجود ہے، جس پر اس دوا کے بارے میں سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے دوسرا پیرا، ایلو زیادہ تر ایلم سٹائوا سے ملتا جلتا ہے۔ یہ مختلف حصص یعنی جسم کے حصوں خصوصاً شکم، آنتوں اور پیروں کے آلات اور سر میں ورم پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سی تکلیفات نوبتی ہوتی ہیں، نوبتی سے مراد وقت پر آنے والی تکلیفات، مثلا درد سر نوبتی ہوتا ہے جس کے درست ہونے پر درد کمر شروع ہو جاتا ہے، اور درد کمر کے درست ہونے سے درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پیرے میں جو بقیہ چیزیں تو واضح ہیں، تو انہوں نے اس دوا کی علامات کو جو نا ایلم سٹائوا کے قریب تر بتایا ہے۔ تو ایلم سٹائوا تو ہومیوپیتھک میں استعمال نہیں اتنی ہوتی، اور ایلو جو دوا ہے وہ تو ایک استعمال کی جانے والی دوا ہے، مگر ایلم سٹائوا اتنی ہومیوپیتھک میں استعمال نہیں ہوتی۔ میں نے تو کبھی استعمال نہیں کی، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے ایلم سٹائوا کو استعمال کیا ہو، مگر ایلو جو نا وہ استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایلو کو نا اس کی زیادہ تر علامات کو ایلم سٹائوا کے مشابہ قرار دیا ہے، تو وہ اس کے قریب تر ہے، تو ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس پیرے کے آخر میں وہی جو اہم علامت جس کی اہمیت پر میں نے شروع میں روشنی ڈالی تھی کہ درد سر درد کمر سے عدل بدل کر آتے ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ کبھی درد کمر ہوگا، جب وہ ختم ہوگا درد سر شروع ہوگا، جب درد سر ختم ہوگا درد کمر شروع ہوگا۔ یہ بھی اہم علامت ہے درد کمر کا درد سر کے ساتھ عدل بدل کر آنا۔ بہرحال
آگے والا پیرا، آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ ایلو اینٹی سورک دوا ہے، یہ کھجلی کو ابھار کر جسم پر پھینک دیتی ہے، جیسے ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے کھجلی نمودار ہوتی ہے۔ سر کی تکلیفات میں سے قابل ذکر بات بائیں کن پٹی میں تیر کے سے درد ہر قدم پر ہوتے ہیں۔ دماغی علامات میں سے بد مزاجی، خصوصاً ابر آلودہ موسم میں اپنے آپ سے خفگی اور ناخوش ہونا، خصوصاً جب قبض ہو، محنت سے نفرت، سستی یکے بعد دیگر دماغی چستی کے ساتھ، یعنی کبھی سستی ہو جاتی ہے اور کبھی چستی چھا جاتی ہے۔ تو اس پیرے میں ایک تو یہ بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوا جو اینٹی سورک ہے، تو اصل میں جو ایلو کا مزاج ہے نا، یہ سوزاکی مزاج نہیں ہے، اس کا سائیکو مزاج ہے۔ اور ایلو کے جو مریض ہوتے ہیں نا، وہ سائیکوسس مزاج کے ہوتے ہیں، سائیکو مزاج کے ہوتے ہیں، اور ان میں جو دماغی علامات ہیں نا وہ بہت نمایاں ہوتی ہے اور نیم پاگل ہوتے ہیں۔ تو اس کو اینٹی سورک کہنے کی بجائے اینٹی سائیکوسس کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کو یعنی سوزاکی جو سورا میازم کی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ سائیکوسس میازم کی دوا ہے۔ تو اس بات کے ساتھ جو کاشی رام نے لکھی ہے نا، یہ میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو ایلو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ عضلاتی مزاج کی ہوتے ہیں، وہ سائیکوسس مزاج کی ہوتے ہیں، ان میں دماغی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ تو وہ منفی سوچ کے سلفر اور میڈورینم کی طرح وہ منفی سوچ کے حامل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی جو نبض ہوتی ہے وہ سلفر کی طرح غدی مزاج کی ہوتی ہے، بلکہ ان کی نبض تھوجا کی طرح جو نا وہ عضلاتی مزاج کی ہوتی ہے نبض، اور یہ سائیکوسس مزاج کی ہوتے ہیں۔ تو اس بات میں یہ جو لکھی ہے کہ ایلو اینٹی سورک دوا ہے، بلکہ یہ لکھنا چاہیے کہ ایلو اینٹی سائیکوسس دوا ہے۔ انہوں نے اس کو سورا میازم کی دوا قرار دی ہے، جبکہ یہ سورا میازم کی نہیں بلکہ یہ سائیکوسس میازم کی دوا ہے۔ بہرحال دوسرا درد سر، تو اس کے بارے میں جو اہم بات تھی وہ پہلے ہم بیان کر چکے کہ درد سر کا درد کمر سے عدل بدل کر آنا، وہ بات ہے۔ اور تیسری دماغی علامات کچھ بیان کی گئی ہیں، اس میں جو سب سے خاص علامت تھی اس پر ہم روشنی ڈال چکے، وہ عیاش پرست ہونا ہے۔ اور یہاں پر آخر میں جو انہوں نے لکھا ہے نا، سستی یکے بعد دیگر دماغی چستی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سستی چھا جاتی ہے، کبھی چستی آ جاتی ہے، یہ مراد ہے اس کی۔ جس طرح وہ درد کمر درد سر کے ساتھ عدل بدل کر آتا ہے، اس طرح یہ سستی چستی کے ساتھ عدل بدل کر آتی ہے، کبھی سستی کبھی چستی۔ اور یہ جو بات ہے نا، جو درد سر درد کمر میں ہے اور سستی اور چستی میں ہے، یہی بات ہمیں مبرز میں ملتی ہے، کبھی قبض کبھی دست، کبھی قبض کبھی دست، اس طرح جو نا اس کی طبیعت ہوتی ہے، عدل بدل کر آنا۔ تو یہ عدل بدل کر آنے کی جو علامت ہے نا، وہ اس ایلو دوا میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں دیکھیں سے درد سر میں بھی ہے، یہ چستی میں بھی ہے، اور قبض و دست میں بھی یہ جو نا کمی بیشی کی علامت ہمیں ملتی ہے، تو یہ ایک اہم علامت ہے۔ بہرحال آگے والا پیرا، آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ ڈاکٹر ڈن ہم نے ایک بوڑھی عورت کے درد سر کو جو ہمیشہ موسم سرما میں ہوا کرتا تھا اور موسم گرما میں درد سر کی بجائے اسہال یعنی دست موشن ہوتے تھے، ایلو سے ٹھیک کیا۔ تو یہ جو کیس ہے جو کاشی رام بیان کر رہے ہیں اس پیرے کے شروع میں، تو یہ کیس یہاں پر بھی انہوں نے وہ بوڑھی عورت کے درد سر کو اس بات سے رہنمائی حاصل کی کہ وہ درد سر اسہال کے ساتھ عدل بدل کر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے
ان تینوں علامت پر یہ درد سر کا ہونا، اسہال کا ہونا اور دونوں کا عدل بدل کر آنا، تو اس پر ایلو دوا کا انتخاب کر کے ایلو سے اس بوڑھی عورت کا درد سر ٹھیک کیا۔ آگے اس دوا میں ایلم سٹاوے کی طرح آنکھوں میں بھاری پن پایا جاتا ہے، نیز چاند پر پیشانی میں، چاند یہ پیشانی کے بالکل سینٹر کو کہتے ہیں، اوپر جو اس کو چاند کہتے ہیں، نیز چاند پر پیشانی میں ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جب پیشانی میں درد ہوتا ہے تو مریض اپنی آنکھوں کو چندھیانے کے لیے مجبور ہوتا ہے، یعنی پھڑکانے کے اس کو نا حرکت دینے کے لیے۔ آنکھوں کے سامنے حلقے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس پیرے میں جو عدل بدل کی علامت ہے نا، اس علامت پر ایک کیس جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو دوستو اس طرح جو نا مریض کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو اس طرح ہم اس کی علامات سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے لیے درست دوا کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور عام طور پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ادویہ جتنی بھی ادویہ یہ 100 مزاجی ادویہ جو ہیں ان کی جو خاص علامات جو ہم قرار دیتے ہیں، انہی خاص علامات کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم اس مریض میں وہ خاص علامت ایک پاتے ہیں یا ایک علامت وہ کسی دوا کی خاص مل جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ اس کی علامات ملتی ہے، یعنی اگر ملتی ہیں تو پھر اس دوا کا انتخاب کر کے اس کے لیے وہ شفا کا وہ دوا شفا بن جاتی ہے۔ تو اس طرح دوا کا انتخاب ہوتا ہے۔ آگے والا پیرا، کانوں میں ایک عجیب و غریب علامت مشاہدہ کی گئی ہے، یعنی بستر میں لیٹنے کے فوراً بعد کانوں میں شیشہ کے ٹوٹنے کی سی آواز سر کی سطح سے شروع ہو کر داہنے کان تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم علامت ہے، انہوں نے اس دوا کی آزمائش میں یہ ایک اہم علامت ملی ہے۔ اگر کسی کیس میں اس طرح کی علامت ہو نا کہ جو ہی مریض بستر پر لیٹتا ہے تو کانوں میں ایک شیشے کے ٹوٹنے کی سی آواز آتی ہے جو سر کی سطح سے شروع ہو کر داہنے کان تک پہنچے، تو یہ علامت اگر آپ کسی کیس میں دیکھیں تو اس کے ساتھ اس مریض میں کچھ اور بھی امراض ہوں تو اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے آپ ایلو کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کو ایلو دے کر شفا کا سبب بن سکتے ہیں۔ آگے والا پیرا، آگے اس پیرے میں جو نا اس دوا کی جو نا وہ مبرز کے پخانے کی علامات جو نا وہ بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو سب سے اہم ترین علامت تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ چلیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کاشر ہم کیا لکھتے ہیں کہ ایلو کا اثر زیادہ تر شکم اور پیروں کے آلات میں ہوا کرتا ہے، جگر کے مقام میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور بھاری پن اور ورم یعنی زخم بعض وقت ہو جاتا ہے، تمام شکم یعنی پیٹ ہاتھ لگانے سے درد کرتا ہے، کڑکڑاہٹ ہوتی ہے، دمچی کہتے ہیں یہ کمر کے ریڑھ کی ہڈی جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کو وہ دمچی کہتے ہیں، دمچی اور چونتڑوں یعنی رانوں کے درمیان پچر ٹھکی محسوس ہوتی ہے، پخانے کی حاجت یا تو بالکل محسوس ہوتی ہی نہیں یا مسلسل رہتی ہے، ہر دفعہ کھانے کے بعد پخانے کی حاجت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو علامت ہے نا کہ ہر دفعہ کھانے کے بعد پخانے کی حاجت ہوا کرتی ہے، اس علامت کو IBS کہتے ہیں ایلوپیتھک والے، اور یہ علامت جو ہے وہ آنتوں کے سکیڑ پر دلالت کرتی ہے کہ آنتیں سکڑ چکی ہیں، اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس کو ایک مستقل بیماری قرار دیا گیا ہے اور یہ بڑی مشہور ہے، اور یہ اس بیماری پر ہمارے پاس جو ادویہ ہے ان میں سے آرسینک ہے، چائنا ہے، لاکوپوریم ہے، بوڈوفائلم ہے، ٹرامیڈیم ہے۔ یہ جو آخری جو دوا لکھی ہے نا یہ تو عام طور پر استعمال نہیں ہوتی، باقی ادویہ جو ہے نا وہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اناکارڈیم بھی اس علامت پر ہے، اور ایک اور بھی میڈیسن ہے، اب وہ اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو IBS کی جو یہ سب ادویہ کا ایک گروپ ہے،
تو جب آئی بی ایس کا کوئی مریض آئے تو ان ادویہ سے اس کا جو کیس ہے وہ دیکھنا چاہیے، یعنی دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ، ان ادویہ میں سے کس کے ساتھ مریض کی جو دماغی علامات، اس کی جو خواہش نفرت اور کمی زیادتی اور امراض کس دوا کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے، جس دوا کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہیں وہی دوا جو ہے اس کو دیں۔ بہرحال ہر دفعہ کھانے کے بعد پخانے کی حاجت ہوا کرتی ہے، تو یہ ایک بیماری کا نام ہے جس کو آئی بی ایس کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ آگے کھاتے وقت پخانے کی حاجت، یہ علامت ہمیں فیرمیٹ میں ملتی ہے، ایلو کے علاوہ فیرمیٹ میں بھی یہ علامت ملتی ہیں۔ پخانا سے پہلے اور دوران شکم میں کڑکڑاہٹ اور اینٹھن ہوتی ہے۔ اینٹھن کا مطلب سکیڑ ہی ہوتا ہے۔ سخت پخانا بغیر محسوس ہوئے گر جاتا ہے، حالانکہ ویسے قبض ہوتا ہے اور پخانا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو علامت ہے میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ یہ بڑی اہم علامت ہے، اور اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے دیکھیں نیش لیڈر نے ایک کیس کو حل کیا کہ ڈاکٹر نیش لیڈر لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بچہ کو جو پیدائش سے قبض کا شکار تھا اور ہر وقت پخانے کے لیے بیٹھنے پر چیخ مارتا تھا، اور اینما کے بعد بھی جس کو پخانا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب پخانے کی کوشش نہیں کرتا تھا تو خود بخود سخت پخانا نکل جاتا تھا۔ ایلو نمبر 100 سے درست کیا۔ تو دیکھیں دوستو، یہ جو علامت جس کی اہمیت میں نے پہلے بھی بیان کر دی ہے کہ سخت پخانا بغیر محسوس ہوئے گر جاتا ہے، حالانکہ ویسے قبض ہوتی ہے اور پخانا نہیں ہوتا، تو یہ علامت بڑی اہم ہے۔ اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے نیش لیڈر نے ایک بچے کا کیس جو ہے نا وہ حل کیا اور اس کو بیماریوں سے بچایا اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس علامت کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا۔ آگے آخر میں لکھتے ہیں کہ ریاح یعنی ہوا خارج کرتے وقت از خود نرم پخانا نکل آنا۔ تو یہ تو بہت ساری ہماری ادویہ کے اندر یہ علامت موجود ہے۔ بہرحال تو یہ پیرا مکمل ہو گئے، اور اس پیرے میں انہوں نے اس کی جو ایلو دوا ہے اس کی جو مبرز کی علامات بیان کی ہے، اور اس میں جو دیکھنے میں آئی ہیں، ایک تو یہ علامت جس پر ہمارے جو سینئر ہیں، جو بڑے ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس علامت کو کہ سخت پخانا بغیر محسوس ہوئے گر جاتا ہے، حالانکہ ویسے قبض ہوتی ہے اور پخانا نہیں ہوتا۔ ایک یہ علامت، اور دوسرا یہ علامت کہ ہر دفعہ کھانے کے بعد، یعنی کھانا کھانے کے بعد پخانے کی حاجت ہوا کرتی ہے، جس کو آئی بی ایس مرض کہتے ہیں۔ اس پر اور بھی ادویہ موجود ہے، تو یہ علامت اس دوا میں بھی ہے، آرسینک، چائنا، لائکوپوریم، پوڈوفائلم اور اناکارڈیم کے علاوہ ایک اور بھی ہماری مشہور دوا ہے اس علامت پر۔ تو یہ دو علامتیں جو نا یہ اہمیت کی حامل ہیں، ان دو علامتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، اور یہ کیسوں میں آپ کو مدد دیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ آگے والا پیرا، آگے کا شرم لکھتا ہے کہ دستوں کی ہمراہ ریاح یعنی ہوا، شکم میں اینٹھن، پیٹ اور مبرز میں درد ہوتا ہے، ریاح بدبودار اور جلتے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہوا یعنی ریاح تو زیادہ مقدار میں نکلتی ہے اور پخانہ کم، نیز ریاح خارج ہوتے وقت مبرز میں جلن ہوتی ہے۔ تو اس پورے پیرے میں اس دوا کی ریاح پر فوکس کیا گیا ہے، اس کی ریاح کی علامات پر فوکس کیا گیا ہے۔ آگے والا پیرا، آگے کاشر ہم لکھتے ہیں کہ پخانے میں بعض وقت آنوں اور خون ہوتا ہے، بعض وقت پخانہ پتلا کھڑے ہونے اور چلنے سے ہوتا ہے، صفراوی یعنی جو زرد قسم کا مادہ ہوتا ہے، صفراوی درد، پخانہ چمکدار زرد دست،
ہر قسم کے دستوں کے ساتھ آنتوں میں کڑکڑاہٹ اور زیادہ ہوا کا اخراج ہوتا ہے، جو صبح کے وقت اور شام کو مرطوب موسم میں گرم ہو جانے سے مرطوب جگہ میں سردی لگ جانے سے بڑھ جاتے ہیں۔ دست صبح سویرے، دست مبرز کے کمزور ہونے سے یا پخانے کے بعد کمزوری، ٹھنڈا پسینہ، اینٹھن بعض وقت پخانے کے بعد نہیں رہتی اور بعض وقت جاری رہتی ہے۔ تو اس پیرے میں بھی پخانے کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ تو میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ اس دوا کی جب آزمائش کی گئی ہے تو سب سے زیادہ جو علامات دیکھنے میں آئی ہیں وہ پخانے اور مبرز کی علامات دیکھنے میں آئی ہیں۔ اب 1 2 3 پیرے جو نا اور چوتھا پیرا بھی پخانے کی علامات کے بارے میں ہے۔ یہ چاروں پیرے انہوں نے 4 پیرے لکھ دی ہیں اس کے پخانے اور مبرز کی علامات پر۔ تو یہ اس دوا کا اور اس مریض کے اس دوا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر جو تکلیفات ہیں وہ مبرز کی جگہ پر ہوتی ہے، پخانے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آگے والا پیرا آگے لکھتا ہے کہ مبرز میں تپکن یعنی وہ جلن اور خارش، نیز فشر یعنی شگاف، پھٹن جس کو کہتے ہیں، فسچولا جس کو کہتے ہیں، پخانے کے بعد کٹن اور یہ احساس کہ ابھی پخانا اور ہوگا، بواسیر کے مسوں کا باہر آنا وغیرہ۔ بواسیری مسے انگور کے گچھوں کی طرح باہر نکل آتے ہیں۔ مبرز میں مسلسل نیچے دبانے کا احساس، خون بہتا ہے، پھوڑوں کا سا درد جس کو ٹھنڈے پانی سے آپ دست لینے سے آرام ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے اس کو آرام ہوتا ہے۔ تو اس پیرے میں بھی اس کے پخانے اور مبرز کی ہی علامات بیان کی گئی ہے، مگر یہ علامات ہمیں اور بھی بہت ساری ادویہ میں مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان علامات پر دوا کا انتخاب کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ جو کلیدی علامات ہیں وہ پہلے بیان کرتی ہیں جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اس دوا تک پہنچ سکتے مریض کے لیے۔ آگے والا پیرا آگے اس میں کچھ آلات تناسل اور حیض کی علامات کچھ بیان کی گئی اس پورے پیرے میں۔ تو کاشی رام لکھتا ہے کہ مردوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی اس سادگی کے ساتھ ہوتی ہے، عضو مخصوص سکڑا ہوا اور خصیے ٹھنڈے، مستورات میں پیروں میں درد جیسے حیض شروع ہونے والا ہے، درد ذیل کی طرح ٹانگوں میں کھنچاؤ، حیض بہت جلد اور مقدار میں زیادہ، حیض کے دوران درد سر جس کو ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام ہو، کان کا درد اور کمر مبرز میں دباؤ، پیروں میں بھراؤ، سالانِ رحم خون کی آنوں کا سا ہوتا ہے جس سے قبل شکم میں درد ہوتا ہے۔ تو اس پیرے میں 2 چیزیں بیان کی ہے کہ آلات تناسل کے بارے میں کچھ بیماریاں بیان کی گئی ہیں اور کچھ مستورات کی حیض کے متعلق جو نا وہ بیماریاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اہل و مزاج کے جو مرد ہوتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے آلات تناسل اور جو عورتیں ہوتی ہیں مستورات ان کی حیض کی اس طرح کی ان کی بیماریوں کے ان میں رجحان پایا جاتا ہے، اس طرح کی ان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ آخری پیرے میں انہوں نے یہ اس کے تقریباً 2 علیحدہ چیزیں بیان کی۔ ایک وہ جو اس کی کچھ کمی زیادتی بیان کی ہے، اور دوسرا کہ یہ کس طرح کے لوگوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ کس طرح کی ان کی جو سیرت ہوتی ہے اہل و مزاج کے لوگوں کی۔ کمر کا درد بیٹھنے سے یا رات کے جاگنے سے بڑھ جاتا ہے اور ٹہلنے سے آرام ہوتا ہے۔ اب ٹہلنے سے آرام پر جو زیادہ معروف دوا ہے وہ فیرامیٹ ہے کہ ٹہلنے سے اس کی جو تمام تر تکلیفات ہیں وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسٹاکس ہے، اس کی بھی حرکت سے تمام تر تکلیفات کم ہو جاتی ہے، اور ایلو بھی رسٹاکس اور فیرم کی طرح ہے کہ اس کی بھی ٹہلنے سے تکلیفات کم ہوتی ہے۔
تو یہ تینوں ادویہ اس علامت میں برابر ہے، اس پر یہ تین ادویہ کا جو نا وہ مشہور دوائیوں کا گروپ ہے کہ ٹیلنس تکلیفات میں کمی۔ تو رسٹاکس، فیرمیٹ اور ایلو ان تینوں میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ دیکھیں کہ مریض کا کمر کا درد اس میں وہ ٹیلتا ہے تو ان تین ادویہ کے بارے میں ضرور سوچیں کہ تین میں سے عموماً یہ ایک ہی دوا اس کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی اس دوا کی میں سمجھوں گا کہ ایک اہم علامت ہے، کہ خاص کلیدی علامت ہے۔ ہمیں جس طرح کہ شروع میں نے کچھ کلیدی علامات پر جو نا وہ توجہ آپ کی دلائی ہے، اور یہ جو علامت ہے نا اس کو بھی آپ اسی زمرے میں آپ شامل کر لیں کہ ٹہلنے سے آرام، کمر درد میں یا سر درد میں یا دوسری تکلیف میں ٹہلنے سے آرام، تو اس علامت پر اسٹاکس سب سے مشہور دوا ہے، اور فیرمیٹ ہے اور ایلو ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کی جو سیرت ہے یعنی دماغی علامات اور خواہش و نفرت وہ اور جو بیماریاں ہیں وہ اگر اسٹاکس سے ملتی ہے تو اسٹاکس دے، اگر فیرم سے ملتی ہے تو فیرم دے، اگر ایلو سے ملتی ہے تو ایلو دے۔ تو یہ ایک اہم علامت ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ آگے کمر کا درد اور درد سر یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، تو یہ علامت پہلے بھی بیان کر چکے، دوبارہ انہوں نے لکھ دی ہے۔ یہ دوا زیادہ تر بوڑھے انسانوں، ڈھیلی ڈھالی مستورات اور مراکی یعنی پاگل، نیم پاگل یا سائیکو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مزاج انسانوں کے لیے مفید ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے تو ابھی تک ایلو مزاج کا کوئی بھی مریض نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، مگر بہت سارے ڈاکٹروں کا اور بہت سارے دوستوں کا کہنا ہے کہ ایلو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایلو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، مرد بھی ہوگی، عورت بھی ہوں گے، اور بعض اوقات وہ مراکی طبیعت کے نہیں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں پر میں اضافہ کروں گا کہ یہ ایلو جس طرح بوڑھے لوگوں کے لیے اور مراکب مزاج کے لوگوں کے لیے مفید ہے، اس طرح جوان اور بچوں کے لیے مفید ہے۔ اور پیچھے آپ نے نیش لیڈر کا ایک کیس بھی دیکھا، وہ اس میں انہوں نے بچے کو یہ دوا دی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، سب میں یہ مفید ہے اگر ایلو کی کوئی کلیدی علامت اور بقیہ علامات اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے تو۔ پرانے بیئر پینے والوں اور تھکے ماندے انسانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ گھر میں یا ایک جگہ کام کرنے سے پیدا شدہ تکلیفات اس دوا میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو ایک آپ نے اس کی علامت یاد رکھنی ہے کہ درد سر درد کمر سے عدل بدل کراتا ہے، یا درد سر درد سار سے عدل بدل کراتا ہے۔ ایک یہ اہمیت کی حامل جو نا بہت زیادہ اہم علامت ہے اس کی، اور اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے سینئر نے کیس بھی حل کی ہے۔ اور دوسرا جو اس کی جو سخت پخانہ جو نا وہ بغیر محسوس کیے، بغیر احساس کے وہ نیچے گر جانا حالانکہ مریض کو قبض ہو، یہ اس علامت کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور تیسرا، ہر دفعہ کھانے کے بعد جو کھانا کھانے کے بعد فوراً پخانے کی حاجت کا ہونا، اس علامت کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور چوتھا کہ حرکت کرنے سے، ٹہلنے سے اس کی تکلیفات میں کمی آتی ہے، رسٹاکس اور فیرمیٹ کی طرح اس علامت کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پانچواں، اس دوا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ عیاش پرست ہوتے ہیں، وہ عیاشی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور بد مزاج ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو عیاشی کو پسند کرتا وہ بد مزاج ہی ہوگا۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو دماغی علامات میں انہوں نے ایک اور علامت لکھی ہے کہ تکلیفات کے خیال میں منہمک رہنا۔ دوستو یہاں پر میں ایک آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی دوا کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو
آپ کو سب سے زیادہ یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اس دوا کی جو اہم ترین علامات ہیں، جن کلیدی علامات کہا جاتا ہے، جن علامات سے رہنمائی حاصل کر کے ہم مریضوں کے لیے اس دوا تک پہنچ سکتے ہیں، تو ان علامات کو پہلے یاد رکھنا چاہیے اور بقیہ علامات کو بعد میں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی دوا ہے پورا مٹیری امریکہ یاد رکھنا یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی 100 مزاجی ادویے کی تمام تر علامات کو یاد رکھنا ممکن ہے۔ جو اہمیت کی حامل علامات ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا پہلے ضروری ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جب ہم کسی مریض کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے فلاں دوا میں نے منتخب کی ہے، تو جب کسی مریض کے لیے آپ دوا کا انتخاب کریں تو پھر اس وقت اس دوا کا مطالعہ کر لیں کہ واقعی جو اس کی علامات ہیں بقیہ علامات بھی ہیں جو اس کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اس کی علامات کے ساتھ، پھر مریض کی یہ جس دوا کو آپ نے نکالا وہ دوا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بقیہ علامات اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انتخاب غلط ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ اصل طریقہ کار ہوتا ہے مریض کی دوا نکالنے کا طریقہ کار۔ اور مٹیری امریکہ کا جو مطالعہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں اہم ترین جو علامات ہوتی ہیں نا ان کو یاد رکھنا پہلے ضروری ہوتا ہے، بقیہ علامات بعد میں ہوتی ہیں۔ اور جن علامات کو کلیدی علامات قرار دیا گیا ہے یا جن علامات کی مدد سے ہمارے سینئر نے کیس حل کیے ہیں، وہ علامات جو ہوتی ہیں اس دوا کی خاص علامات ہوتی ہیں، ان کو خوب یاد رکھیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ان کے لیے یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک نوٹ بک بنا لیں، اس میں اس دوا کی وہ علامات ہیں جو کہ کلیدی ہیں، جس کو خاص علامت قرار دیا گیا یا منفرد علامت قرار دیا گیا، یا جن علامات کی مدد سے ہمارے سینئر نے کیس حل کیے ہیں وہ علامات، تو ان علامات پر ایک وہ نوٹ بنا لیں تو وہ اس طرح آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو مٹیری امریکہ کا مطالعہ کرتے وقت، کسی بھی دوا کا مطالعہ کرتے وقت سب سے زیادہ جو ضروری بات ہوتی ہے اس دوا کی جو کلیدی علامات، اہم علامات، منفرد علامات جو ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب ہم کیس حل کریں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ جو 100 خاص طور پر یہ 100 مزاجی ادویہ جو ہے ان کی کلیدی علامات جب ذہن میں ہوں گی تو مریض جب اپنا مکمل ہسٹری دے گا، جب اس کے مکمل ہم کیس رہیں گے تو وہ کسی نہ کسی دوا کی خاص علامت کو بول ہی دیتا ہے۔ تو جب وہ بول دیتا ہے تو ہمارا ذہن اس خاص علامت کی وجہ سے اس دوا کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس پر ہم بقیہ علامات کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں ہے تو وہ دوا ہم اسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو نا یاد رکھے، 2-3 دوستوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں مٹیری امریکہ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کہ تمام ادویہ جو ایک جیسے لگتی ہیں، تو دوسروں ادویہ میں جو امتیاز کرنے کا، اس میں فرق کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ادویہ کی ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی اہم علامات جو ہوتی ہیں اس سے فرق کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی اطراف کے کچھ ادویہ جو دائیں جانب کی ہوتی ہے، جسم کی کچھ بائیں جانب کی ہوتی ہیں، اور تیسرا اس کے سرد اور گرم ہونا، کہ کچھ ادویہ کے مریضوں کی جو تکلیفات ہے وہ سردی سے بڑھتی ہیں، گرمی سے کم ہوتی ہے، کچھ میں اس کے گرمی سے بڑھتی ہیں، سردی سے کم ہوتی ہے، یعنی کچھ سرد مزاج ہے، کچھ گرم مزاج ہے۔ تو اس سے سرد اور گرم مزاجی سے فرق کیا جاتا ہے، اور اطراف سے فرق کیا جاتا ہے، اور اہم علامات سے فرق کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز تجربے سے حاصل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، اور یہ دھیان دینا کہ ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے اس دوا کی کس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے کیس حل کیے، جس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے انہوں نے کیس حل کیے وہ علامات بھی کلیدی ہوتی ہیں، اور جن علامت کو ہمارا کوئی سینئر کہے کہ یہ اہم علامت اس دوا کی، یہ خاص علامت ہے، یہ کلیدی علامت، وہ بھی کلیدی علامت ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے، اپنے اور اپنے پیاروں کا قرب عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تو دوستو لازمی بتانا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا۔